علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور دنیاوی زندگی میں عمل صالح کرتے رہے۔ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب کبھی بھی ان باغات سے ان کو کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم اس سے قبل یہ کھا چکے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کہیں گے کہ ان کو جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوگا، اور اس کے اندر ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بشیر و نذیر بنا کے بھیجا تھا، یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر آئے تو عرب کی حالت بڑی خراب تھی۔ کون ایسی برائی تھی جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ حسد، بغض، کینہ، جہالت، قتال۔ غرض یہ کہ ہر وہ برائی جو ایک جاہل قوم میں ہو سکتی ہے، وہ تمام برائیاں اس قوم میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قانون الہی دے کے بھیجا، ایک ایسا اصول دے کے بھیجا کہ لوگ اس پر چلیں گے تو ان کا دنیا بھی اچھا ہوگا اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس کتاب کے اندر جو اللہ نے نازل کیا تھا اللہ کے نبی پر، نیک عمل کرنے والوں کے لیے آخرت میں بدلے کا ذکر کیا گیا اور برا عمل کرنے والوں کے لیے انجام کا ذکر کیا گیا۔ پھر جو لوگ اس کتاب کے جزا و سزا کو نہیں مانے تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی سزا مقرر کی گئی۔ بہرحال جو اہل ایمان تھے ان کے لیے تو آخرت کے جو تذکرے تھے جزا و سزا کے، ان کی اصلاح کے لیے وہی کافی ہو گیا۔ لیکن جو ظالم تھے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، آخرت کے انجام کی فکر نہیں تھی، بے پرواہ تھے، ان کو تعزیرات اسلامی کے ذریعے ڈرایا گیا۔ تو بہرحال جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دیا، انجام کو بتایا،
تو بتانے کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کی کیا کیفیت رہی. ان کی کیفیت یہ رہی، ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ دنیا میں ویسی مثال نہیں ملتی. جو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، ہمیشہ کے لیے انہوں نے حسد اور بغض سے توبہ کر دیا. جو قتل و غارت گری کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ کے لیے ظلم سے توبہ کر لیا. جو زانی تھے انہوں نے زنا سے توبہ کر لیا. اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اس قدر آیا کہ پلٹ کے گناہوں کی طرف کبھی نہیں دیکھا انہوں نے. لیکن ایک آج کے مسلمان ہیں، انجام بتایا جاتا ہے، خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، لیکن یہ پتھر دل مسلمان، یہ امت مسلمہ کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. ایسی تبدیلی آئی صحابہ کے اندر. جو لوگ زمانے جاہلیت میں شرک کرتے تھے جب توحید پر آ گئے تو ظلم کا پہاڑ توڑا گیا، لیکن شرک سے سودا نہیں کیا. ایسے دل بدل گئے ان کے. اہل ایمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کو بدل لے، انجام سے باخبر ہو جائے. یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں گزر جا رہا ہے، ختم ہو جا رہا ہے. ارے ختم نہیں ہو رہا ہے، زندگی کی کتاب تیار ہو رہی ہے. کرامن کاتبین، 2 فرشتے جو متعین ہیں، وہ زندگی کی کتاب کو تیار کر رہے ہیں جو کل روز قیامت پیش ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی نفس ایسا نہیں ہے، کوئی جان ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کا محافظ نہ ہو. اللہ کا محافظ زندگی کی کتاب کو تیار کر رہے ہیں. نیک اعمال کو لکھا جا رہا ہے، برے اعمال کو لکھا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن جب اس کے سامنے اس کی کتاب کو رکھا جائے گا تو انسان کہے گا ہائے افسوس، یہ تو وہ کتاب ہے جو نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑتی ہے، ایک ایک چیز کو بتا رہی ہے. اس وقت انسان حواس یافتہ ہو جائے گا. اس دن کچھ نہیں چلے گی. اس دن اس کی خواہش ہوگی کاش کہ ایک بار اور دنیا میں بھیج دیا جاتا تو میں نیک عمل کر لیتا اور اللہ کے اس عذاب سے بچ جاتا جو سامنے تیار ہے. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الحساب ہوگا. جو کچھ بھی کرنا ہے یہی کرنا ہے، وہ حساب کے لیے تیار رہنا ہے. عقل مند وہ ہے جو انجام سے پہلے تیار ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے. نادان اور بیوقوف وہ ہے جو انجام کا وقت آنے کے بعد پچھتاتا ہے. قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ 2 وقت لوگ بہت پچھتائیں گے، ایک موت کے وقت اور ایک آخرت میں حساب کے وقت. سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. انسان کا اس وقت بہت پچھتاتا ہے جب وقت آتا ہے موت کا. کہتا ہے کہ افسوس، میں نے نہ اپنے مال کو خرچ کیا، کوئی نیکی کا کام کیا، نہ کوئی نیک عمل کیا. افسوس ہماری زندگی ایسے ہی گزر گئی. ملک الموت سے کہتا ہے کہ تھوڑی مہلت دے دو تاکہ نیک عمل کر لو، اپنے مال کو خرچ کر لو، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ.
کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہارے مکاری سے واقف ہے. تم نے دنیا میں اللہ نے موقع دیا تھا کچھ نہیں کیا، اب اللہ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام عملوں سے مکر و فریب سے واقف ہے. ایک آخرت میں لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ہمارے رب ہم دنیا میں جھٹلاتے تھے جزا و سزا کو، آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا. ایک بار دنیا میں ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں اور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. لیکن اس وقت بھی وقت نہیں دیا جائے گا. تو بہرحال اللہ نے فرمایا ان کل نفس لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اے انسان، کیا تو نہیں دیکھتا تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تجھے شرم آنی چاہیے. اگر تو ذرا برابر شرم والا ہوتا، تیرے حیا ہوتی تو تو اپنی تخلیق کو دیکھتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا. کیا تھا تو؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. ارے تو پیدا کیا گیا باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والے پانی اور ماں کے دونوں ہڈیوں کے درمیان نکلنے والے پانی سے تمہاری تخلیق کی گئی. تو تو وہ تھا کہ کپڑے میں لگ جاتا، دھوئے تک سکون نہیں ملتا، تجھے نہائے تک سکون نہیں ملتا تھا. تو اپنی ہی چیز سے نفرت کرتا تھا. جب اللہ نے تیری تخلیق کی تو میرا بیٹا میرا بچہ لیے پھرا، خوش ہوا. کون بنایا؟ کس نے بنایا؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، حضرت آدم سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. کیا اس کی پیدائش کے تم نے ہی سلا دیا کہ تم اس کو بھول گئے؟ پھر احسان صرف پیدائش کا ہی نہیں بلکہ وہ تمہارا رب بھی ہے. تم کو روزی بھی دیتا ہے، زمین سے غلوں کو اپجاتا ہے، پھلوں کو پیدا کرتا ہے، تم کو کھلاتا ہے. ہر پھل کا ذائقہ الگ، ہر اناج کا مزہ الگ، ہر ترکاری کا ذائقہ الگ. تو جس رب نے تم کو رزق دیا، تم کو پالتا ہے، اس کا احسان تم نے کیا ادا کیا؟ یہی کہ تم بھول گئے. مزید احسان، وہ تم کو روزی بھی دیتا ہے، تمہارا پالن ہار بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، پھر تمہاری پیدائش کا مالک بھی ہے، تمہاری تخلیق تمہارا خالق ہے. اور اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم کو تخلیق کرنے کے بعد تمہارے جوڑے کا بھی انتظام کیا، اس سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو پیدا کیا باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والے پانی اور ماں کے دونوں سینوں کے درمیان نکلنے والے پانی سے.
مشرکین مکہ اور آج کے بھی کمزور ایمان والے یہ سمجھتے ہیں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا جس خالق و مالک نے ناچیز سے چیز بنا دیا، کیا حیثیت تھی اس پانی کی، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ انہو علی رجعہ لقادر، وہ بے شک دوبارہ تم کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ جس خالق و مالک نے تم کو پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر انه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر۔ اس دن تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ ظاہر کر دے گا، تمہارے ایک ایک اعمال کو رکھ دے گا۔ تم نے رات کے اندھیرے میں کون سا گناہ کیا، دن کے اجالے میں کون سا گناہ کیا، تنہائی میں کیا کیا، اجتماعیت میں کیا کیا، تم نے کب کب کیا کیا برائیاں کی، اللہ ایک ایک کو ظاہر کر دے گا۔ اس دن انسان بڑا پریشان ہوگا، بڑا پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں تم کسی مسئلے میں پریشان ہو جاؤ، سیاسی مسئلہ ہو یا ظالموں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، دشمن سے کوئی مسئلہ ہو، تو تم یہ بچ جاتے ہو، وہاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا تم کو، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو کوئی پہلوان کو پکڑتا ہے، بھائی سامنے والا ظالم جو بہت ستارہ ہے، بھائی ذرا مدد کرو نا، کر دیتا بیچارہ۔ یا اس طریقے سے جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو کسی منسٹر کو پکڑتا ہے کہ بھائی سفارش کی ضرورت ہے، ذرا پرائم منسٹر صاحب سے بولے کام کرا دیجئے، ذرا مصیبت سے بچا لیجئے، کیس کو اٹھوا دیجئے، سی ایم سے ذرا کام کرا دیجئے، کلکٹر سے کام کرا دیجئے۔ وہاں نہ سی ایم کے چلے گا، نہ پرائم منسٹر کے چلے گا، نہ جو ہے کسی پہلوان کا چلے گا تو اس رب کا چلے گا جس نے آپ کو پیدا کیا۔ فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع۔ تمہارا خیال ہے کہ کیسے پیدا کیا جائے گا، کیسے حساب لیا جائے گا جبکہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا اے نادان انسان، رب کا ناشکرا، کیا نہیں دیکھتا دھوپ کالا آتا ہے، سب پودے مر جاتے ہیں، سب پودے مر جاتے، درخت کے پتے جھڑ جاتے، زمین ایسا معلوم ہوتی ہے کہ یہاں کوئی پودوں کا وجود ہی نہیں تھا، ہوائیں سوکھے ہوئے گھاسوں کو اڑائے لیے پھرتی ہے، اور جو ٹھہرے رہتے ہیں اپنے مردہ ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم آسمان کی جب وہ برسے، زمین کی جب وہ پھٹ جائے۔ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین پھٹ پھٹ کے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو مردے زمین پر ٹھہرے رہتے ہیں ان کے اندر بھی زندگی آ جاتی ہے، حیات آ جاتی ہے، ان کو حیات مل جاتی ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ نے دو مثالیں دیا، ایک پیدائش کا، ایک پودوں سے، کہا کہ عقل نہیں تو اسے بھی سیکھ لو، اسے بھی نصیحت حاصل کر لو۔ تو بہرحال دوستو، اگر ہم ان مثالوں کے ذریعے نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور انجام سے بے خبر ہو کر زندگی گزاریں گے، یاد رکھ لیجئے نہ دنیا میں کوئی مقام ہوگا، نہ آخرت میں کوئی مقام ہوگا، کوئی مقام نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارتے رہیں گے، اور آخرت میں جو انجام سامنے آئے گا
وہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے ایک عمل کی دنیا کے اندر اپنے رب کو مانا اور اس کی شکر گزاری کرتے رہے، یہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیکی کرنے والے کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ایک ایک کا بدلہ آپ کو اللہ دینے والا ہے۔ وہ بدلہ کس طرح کا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، بہت سارے مقامات پر فرمایا، جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے جنت ہے اور بہتی ہوئی نہریں ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں اللہ نے کہا کہ اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتے رہے، اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر مزید فرمایا وہ جنت کے حد تک کی بات ختم نہیں کرے گا، مزید نعمتیں یہ عطا کرے گا کہ اللہ ان کو جنت کی جو نہریں ہیں اس سے سیراب کرے گا، اس سے اللہ سیراب کرے گا۔ جنتیں ہما قسم کی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کے مطابق اہل ایمان کو عطا کرے گا، ان کے اعمال کے حساب سے ان کو اللہ دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کی تفصیل سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا اور جنت کے نیچے نہریں ہوں گی، تو وہ نہریں کیسی ہے، وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ نے کہا اس کی مثال یوں ہے کہ اس کے نیچے ایک پانی کا نہر بہہ رہا ہے، وہ ایسا پانی ہے جس کی رنگت اور بو میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، چونکہ جنت اہل جنت کا ہمیشہ کا مقام ہے، لہذا اللہ نے کیا کیا، جنت کے پانی کو اہل جنت کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد مزید فرمایا نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اللہ نے ایک دودھ کا نہر بنایا جس کی لذت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تغیر نہیں آتا اس کے اندر۔ دنیا کا دودھ آپ رکھ دیجئے، اگر آپ استعمال نہیں کریں تو دہی جم جاتی، خود بخود جم جاتی، جمون ڈالے تو اچھی دہی، نہیں تو کنواری دہی جم جاتی، اور اس کے بعد کیڑے پڑ جاتے، چاہے یہ دہی وہ دہی ہو، کھٹاس آ جاتا، اچھی دہی میں بھی ہوتا، خراب دہی میں بھی ہوتا، تبدیلی آ جاتی، خراب ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وہ ایسا دودھ کا نہر ہے جس کی لذت کا کیا کہنا، انسان جب پیے گا تو اس کی زبان کا اٹھے گی، اے اللہ ایسا دودھ ہم نے کبھی نہیں پایا دنیا کے اندر۔ جب پیے گا اس کا ذائقہ کہیں زیادہ ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا، شراب کا نہر بنایا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین،
شراب کا نہر بنایا اللہ نے. اس شراب کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے انسان جب پیے گا تو کبھی پیاس نہیں لگے گی اس کو. جب پیے گا تو اس قدر لذت ہوگا، اس قدر لذت کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا لذیذ ہوگا. اب دنیا کا شراب دیکھیے، انسان جب پی لیتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے. گھوڑ کے پاس سو جاتا ہے، گندے نالی کے پاس سو جاتا ہے، ماں کو کیا بولنا تمیز نہیں، بیٹی کو کیا بولنا تمیز نہیں، بیوی کو کیا بولنا تمیز نہیں. وہ بدتمیز بن جاتا ہے، وہ بد اخلاق بن جاتا ہے، اور ایک جانور کے جیسا بن جاتا ہے. اس کا برا حال رہتا ہے. مہذب سماج اس کو دھتکارتا ہے، اپنی مجلس میں بیٹھانا پسند نہیں کرتا. لیکن وہ شراب ایسا ہوگا، پینے کے بعد شان اور عزت میں اضافہ ہوگا. پھر فرمایا اللہ نے شہد کا نہر بنایا جو بہت ہی میٹھا، بہت ہی میٹھا. اللہ اکبر. کبھی تبدیلی نہیں آتی. بہت پرانا ہوا تو شہد بھی خراب ہو جاتا، لنڈے بن جاتے، گھٹ ہو جاتا، چاکلیٹ کی طرف پھوڑ کے کھانا پڑتا اس کو. وہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ تو حالت میں. مزید اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اندر ہما قسم کا پھل رکھا ہے جو ایک سے بڑھ کے ایک لذیذ ہوگا. پھر فرمایا اس میں اللہ نے تمہارے لیے پاک بیویوں کو رکھا ہے. اللہ نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے تمہاری شادی کرا دے گا، تمہارا جوڑا متعین کر دے گا. دنیا میں انسان کسی غیر عورت پر نگاہ بد ڈالتا ہے، اس سے برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ مہذب سماج اسے نفرت کرتا ہے، اس کی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ڈاکٹر اسے نفرت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قربان جائیے اللہ کی ان نیک بندیوں پر جو جنت کے اندر اللہ نے ان کو رکھا ہے. قرآن کریم نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ اتنی پاک دامن عورتیں کہ اہل جنت سے قبل کسی جن اور انسان نے چھوا تک نہیں ہو. اور یہاں اگر کوئی شریف انسان اگر غلط حرکت کرے اس کی عزت ستیہ ناس ہو جاتی ہے. مہذب سماج اس کو گھٹیا سمجھتا ہے. جب وہ ان بیویوں سے ملے گا تو اس کی عزت اور شان میں اضافہ ہوگا. اور بات یہی ختم نہیں. اللہ نے کہا کہ لوگوں اگر تم دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر خالی دنیا کے پیچھے لگ جاؤ کہ میں خوب دولت کما لوں اور جنت بنا لوں، حرام و حلال کی تمیز کے بغیر بنا لو گے، بن جائے گا. ویسا نہیں بنے گا، ویسا نہیں بنے گا. اس لیے کہ تمہارا بنایا ہوا ہے وہ رب کا بنایا ہوا ہے. بنا لو گے، بنا لو گے جنت، باغ بھی بنا لو گے، محل بھی بنا لو گے، آرام و آسائش کی چیزیں بھی بنا دو گے. لیکن یا تو جنت تمہاری زندگی میں چھن جائے گی، یا کوئی بھی ظالم پیدا ہوگا جو تمہاری زندگی میں چھین لے گا یا تم کو مار کے چھین لے گا. صدام حسین کا 20 محل تھا عراق کے اندر، ایک نہیں دو نہیں بھائی، 20 محل، سونے کے پیخانے، نہ معلوم کیا کیا لگایا تھا ہیرے جواہرات. نہ یہ کہ جنت گئی بلکہ وہ گیا، اس کی اولاد گئی. یہ دنیا فانی ہے یا کہ چیزیں فانی ہے، چیزیں فانی یا کہ ختم ہونے والی. آپ نہیں چھوڑنا چاہو گے اس دنیا کو، اس جنت کو. یہ جنت تم کو چھوڑ دے گی، یہ دنیا والے تم کو چھوڑ دیں گے، جہاں پہنچانا پہنچا دیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ایک بہت بہترین قصہ انہوں نے لکھا، چھوٹا لیکن بڑا نصیحت آموز. وہ لکھتے ہیں میں نے خواب میں دنیا کو بڑھیا کی شکل میں دیکھا. کس کی شکل میں؟
بڑھیا کی شکل میں. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ بڑھیا سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دنیا ہوں. اچھا دنیا ہے؟ کتنی شادیاں کی تم نے؟ کہا کہ بے حد و حساب. کیا کیا تم نے؟ تو میں نے سب کو دفن کر دیا. اس دنیا نے اچھے اچھوں کو بھیج دیا. اچھے اچھے چلے گئے، کیا بادشاہ کیا فقیر. ہمارا آپ کا کیا مقام ہے بھائی؟ کیا مقام؟ لہذا دنیا کو اتنا ہی لیجئے جتنی ضرورت ہے، زیادہ نہ گھسیے، ورنہ اتنا گھسا دے گی کہ تباہ و برباد کر دے گی آپ کو، آخرت چھین لے گی، اللہ کے پاس رسوا ہونا پڑے گا. تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا، وہ جنت جو ہے اس کو زوال نہیں ہوگا، اس کو فنا نہیں ہے. اللہ نے کہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا موت کو کھینچ کے لاؤ. اللہ کا فرشتہ موت کو کھینچ کے لائے گا جو چت کبرا بیڑے کی شکل میں ہوگا. کہے گا ذبح کر دو، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ اپنے منادی کو کہے گا اعلان کر دو اے اہل جنت، یہ تمہارا ہمیشہ کا مقام ہے، اس میں تم کو رنج و غم نہیں ہوگا. اب دنیا میں دیکھیے کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی پہلوان ہو، کتنا بھی اونچے پوسٹ پر ہو، کبھی آرام بھی ہے، کبھی رنج بھی ہے، کبھی غم بھی ہے. رنج و غم گھیرے رہتے ہیں اس کو، وہاں نہیں ہوگا. حالانکہ بڑی جنت کا مالک ہے، بنا لیا بڑا محل، بہت بڑا باغ بھی ہے، سکون کی تمام چیزیں، پھر بھی غم آ جاتا. کوئی ڈاکو کوئی بدماش بولتا 200 کروڑ دیتا یا نہیں تو اڑا دوں گا، رنج شروع، غم شروع، پریشانی لاحق. سب رہتے ہوئے چین سکون غارت ہو جاتی. کوئی بیماری ایسی اللہ بھیج دیتا ہے، سب رہتے سکون غارت. تو اللہ فرمائے گا کہہ دو آج تم کو رنج و غم نہیں ہوگا، اس کے اندر تمہارے کپڑے کبھی پراکندا نہیں ہوں گے. اہل جہنم سے خطاب ہوگا جہنمیوں سن لو، اس کے بعد تم کو کبھی سکون ملنے والی نہیں ہے، رنج و غم تمہاری مقدر ہوگی اور کبھی تم کو راحت نصیب ہونے والی نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ آخرت میں جب فیصلے سنائے گا تو اس وقت کہے گا، کیا کہے گا؟ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے نافرمانو سن لو، آج تم میں سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. گیہوں کی کھیتی کرتے ہو گیہوں ملتا، دھان نہیں ملتا، دھان ملتا گیہوں نہیں ملتی. ببول لگاتے ہو تو آم نہیں ملتا، آم لگاتے ہو تو ببول نہیں ملتا. دنیا میں اچھا عمل کرو گے اچھا ہی ملے گا، برا کرو برا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جنت میں جب داخل کر دے گا تو داخل کرنے کے بعد تمام نعمتیں عطا کر دے گا. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا، کیا کہے گا کہ کیا میں تم کو مزید اور کچھ عطا کروں، اور کچھ دوں؟ اہل جنت کہے گا اللہ باقی کیا رہ گیا؟ جنت مل ہی گئی، حوریں مل ہی گئی، فلاں مل ہی گئے، سب مل گئے، اب باقی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو ہٹا دے گا، کبریائی کے چادر کو ہٹا دے گا. جب اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. اس قدر اہل جنت خوش ہوں گے کہ ویسا خوش کبھی نہیں ہوں گے، اور خوشی اس قدر ہوگی کہ پچھلی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کے آخر میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
جو کوئی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کثرت سے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کا فکر عطا فرمائے، وہاں کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔